السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بے نمازی کی کچھ سزائیں بتانے آیا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جو اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں یا وہ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انہوں نے اب تک اس چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، اس کی جو 5 ارکان ہیں، 5 بنیادیں ہیں، یہ اکثر مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں، کیا کیا ہیں اور کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے، کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے دین کی کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہے اور ہم کو معلوم بھی نہیں کہ کون کون سی ہے۔ اور مدرسے کا بچہ بتا دیتا ہے کہ اسلام کی کتنی بنیاد ہیں، اور بہت سارے حضرات کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کا کیا نام ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہم کس کی امت میں ہیں، آخری نبی کون تھے اور پہلے نبی کون تھے۔ بہت سارے حضرات ایسے جن کو معلوم نہیں ہے، اور گانے کا اگر نام سن لیا جائے تو گانے کا نام فرافر بتا دیں گے، فلم کا نام سن لیں تو فرافر بتا دیں گے، دنیا کی ہر جانکاری۔ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کتنے ٹائم کی فرض ہے، یہ تو بتا دیں گے کہ نماز کتنا ٹائم کی فرض ہے، لیکن ان سے پوچھنے لگ جائے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہم کس کی امت میں ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ تو دیکھیے، اللہ مذہب اسلام کی جو 5 بنیاد ہیں، سب سے پہلے آتا ہے توحید۔ نمبر 1 جو ہے وہ توحید ہے، یعنی کہ توحید کا معنی آتا ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اور نمبر 2 آتا ہے نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ اب توحید کو تو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے۔ اب نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، چاہے مقیم ہو، مسافر ہو، غریب ہے، امیر ہے، مالدار ہے، کچھ بھی ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اب روزہ کی باری آتی ہے، روزہ بھی اگر تندرست ہے تو رکھے گا، لیکن اگر بیماری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، جب تک ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی صحیح ڈاکٹر ہو، جو حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی بیماری 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے میں ٹھیک ہوگی تو آپ روزہ نہیں رکھو گے، تو اس وقت آپ روزہ نہیں رکھو گے۔ دیکھو، آپ کو روزہ چھوڑنے، بیماری میں چھوڑنے کی اجازت مل رہی ہے، لیکن نماز بیماری میں بھی آپ کو معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ مالدار ہے تو آپ پر فرض ہے، اور حج مالدار ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ آپ پر یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ اور حج یہ جو ہے مالداروں پر فرض ہے، غریب پر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک مذہب اسلام کی جو 5 بنیادیں میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں سے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد سب سے پہلے نماز کا نمبر آتا ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا ہم سے، کیونکہ نماز فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر اور مسلمان جو فرق کرنے والی ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی جو شخص ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے گا گویا اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ بے نمازی کتنی بڑی سزائیں ہیں۔ بے نمازی کی سب سے پہلی جو سزا ہوگی
جب اس کا موت کا وقت قریب آئے گا، جب وہ موت کے قریب پہنچے گا، سب سے پہلے وہ ذلیل ہو کر مرے گا، رسوا ہو کر مرے گا۔ اور بے نمازی کو موت کے وقت اتنی بھوک لگے گی، بے انتہا بھوک لگے گی، اس کو بھوک کی حالت میں مارا جائے گا۔ بے نمازی کو اتنی سخت سزائیں ہیں کہ بے نمازی کو جب موت کا وقت قریب آئے گا تو اتنی پیاس لگے گی کہ اگر اس کو پورا سمندر پلا دیا جائے تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ بے نمازی کو قبر کے اندر ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کو گنجا سانپ کہا جاتا ہے، اور اس کو حکم ملے گا اپنے رب کی طرف سے کہ اس کو نماز فجر کی چھوڑنے کی بنا پر ظہر تک مارا جائے، ظہر کی نماز چھوڑنے کی بنا پر اس کو عصر تک مارا جائے، اور عصر کی نماز چھوڑنے کی بنا پر اس کو مغرب تک مارا جائے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی بنا پر اس کو عشاء تک مارا جائے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے پر اس کو فجر تک مارا جائے۔ یہی عذابات قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بے نمازی کو قبر کے اندر، قبر کو اس کی مسلط کر دیا جائے گا، اس کے اوپر قبر کو بالکل آپس میں ملا دیا جائے گا، اور ادھر کی پسلیاں ادھر مل جائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر مل جائیں گی، اور قبر بھی کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، جتنے میری پشت یعنی زمین پر چلتے تھے اس میں سے تمہیں سب سے بیکار لگتا تھا یا لگتی تھی۔ آج ہم نماز لاپرواہی پہ چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم سر کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم اسکول کے ایگزام کی چکر میں نماز کو ترک کر دیتے ہیں، آج ہم 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے چکر میں آج نمازوں کو ترک کیا جا رہا ہے، آج ہم تھوڑے سے عیش و عشرت کی بنا پر آج ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، آج ہم دعوتوں کی چکر سے نماز کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ کہ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، شیطان نے کون سا زنا کیا تھا، شیطان نے کون سا جھوٹ بولا تھا، شیطان نے کون سا دھوکہ دیا تھا، شیطان نے کون سی غیبتیں کی تھی، شیطان نے کس کا قتل کیا تھا؟ شیطان نے ایک ہی تو سجدے کا انکار کیا تھا۔ ایک سجدے کے انکار پر وہ قیامت تک کے مردود کر دیا گیا ہے، اور ہم 96 سجدے کا انکار کر رہے ہیں، 96 سجدے ہم روز انکار کر رہے ہیں، اور جس کے اندر 17 فرض 34 سجدے کا انکار کر رہے ہیں جو فرض ہیں۔ تو اسی لیے خدا را اپنے اوپر ترس کھائیں، نماز شروع کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، گڑ گڑا کر روئیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہم کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن اگر ہمارا ایگزام صبح کو اگر 5 بجے بھی ہے تو ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی، ہم پوری رات بے چین رہتے ہیں کہ کہیں میرا ایگزام نہ چھوٹ جائے۔ جو دنیا کا ایگزام ہے اس کے ہمارے دل کے اندر اتنی تڑپ، اتنی گھٹن ہے کہ ہمیں راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی، اور نماز کی جناب آج کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں آرام سے کہہ دیتے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ اگر وہی تڑپ، وہی گھٹن اگر ہمارے دل کے اندر آ جائے تو ہم نماز کو چھوڑے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اپنے اوپر ترس کھائیں، آپ موت کو مانیں یا نہ مانیں، موت آ کر رہے گی، موت آپ کو لے کر جائے گی۔ ایک دن ہمیں پٹے پہ لٹا دیا جائے گا، ہمارے کپڑے کینچی سے کاٹ دیے جائیں گے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ ہمارے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے، اس کو مکھی کو اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو 24 گھنٹے دیے ہیں، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی خاطر 1-2 گھنٹے نماز کے نکال لیں؟ پھر کہتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہیں، ہمارے پر کس نے کروا رکھا ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھائی اس پر ایمان لاؤ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس پر ایمان لانا چاہیے، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے ٹائم نہیں ملا نماز پڑھنے کا؟ آپ کی کیا اوقات، آپ کی اور میری کیا اوقات ہے اس دنیا کے اندر؟ چاہتا وہی ہے جس کو رب بلاتا ہے نماز کے لیے، جس سے اللہ راضی رہتا ہے وہی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض رہتا ہے چاہے وہ کتنی کوشش کر لے اس کو سجدے کی توفیق مل ہی نہیں سکتی۔ تو اسی لیے خدارا توبہ استغفار ضرور کریں، اللہ کو منائیں۔ اللہ کے ڈر سے اگر آپ کا ایک آنسو
اللہ کے ڈر سے اگر آپ کا ایک قطرہ نکل گیا تو یقین مانیے یہی قطرہ آپ کی گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بار اپنے رب سے مانگ کے تو دیکھیے، ایک بار اپنے رب کے سامنے رو کے تو دیکھیے کہ آپ کو کیا اندر سے سکون ملے گا، کیا آپ کے اندر سے فیلنگ آئے گی۔ خدا نماز کو نماز کے ٹائم پر ادا کیا کریں۔ تو اسی لیے 5 ٹائم کی نماز یہ فرض کی گئی ہے۔ حالانکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تحفہ لے کر نماز کا، نماز 50 ٹائم کی ملی نہیں کی ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل گئے کہ کتنی نمازیں ملی آپ کو؟ کہ 50 نمازیں۔ کیا آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائے گی؟ جاؤ اس کو کم کرا کر لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 45 نمازیں ہوئی، پھر دوبارہ گئے 40 ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے چکر لگائے دوبارہ؟ کس کی خاطر؟ اس امت کے خاطر۔ اور جب 5 ٹائم کی نماز فرض کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، اسے بھی کم کرا کر لاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آ گئی، اب نہیں جاؤں گا، لیکن میری امت اگر یہ 5 ٹائم کی نماز ادا کرے گی تو انشاءاللہ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ نماز کا کتنی ذکر ہے قرآن کریم کے اندر؟ ہم نے غور کیا کبھی؟ جب قرآن پڑھتے ہیں تو غور کہاں سے کریں گے ہم نماز کے لیے؟ دیکھیے، اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی اولاد نماز پڑھے گی، آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی بیٹیاں نماز پڑھے گی، آپ کو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر نماز کے لیے۔ تو خدا را نماز کی پابندی کریں، 5 ٹائم وقت پر نماز ادا کریں، ورنہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا جہنم کے دروازے پر اس کو نام لکھ دیا جاتا ہے جس کے اندر سے وہ داخل ہوگا۔ اگر ہم فکر کے ساتھ رات کو سوئیں گے کہ مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ ہماری آنکھ ضرور ٹائم پہ کھلے گی، لیکن کیا ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو اگر 3 بجے ٹرین ہے، اگر وہ سو بھی گیا اس کی 2 بجے سے پہلے ہی آنکھ کھل جائے گی تاکہ میری ٹرین نہ نکل جائے۔ جب ہمارے دل کے اندر ایگزام کی اتنی تڑپ ہے، جب ہمارے دل کے اندر ٹرین کی اتنی تڑپ ہے کہ ٹرین نہ چھوٹ جائیں، تو نماز کی تڑپ کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اگر نماز کی تڑپ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی تو یقیناً مانیے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے دین پر چلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ نماز کو سیکھ کر پڑھیے۔ بہت سے حضرات نماز ہی نہیں پڑھتے، ان پر نماز نہیں آتی۔ بھائی اگر نہیں آتی تو کم از کم آپ اللہ کے سامنے آ کے نیت باندھ کے ہی کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کو تمہاری یہ ادا ہی پسند آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب باقی آپ سیکھنے کی کوشش میں لگ جائیں کہ جب تک میرے پہ نماز نہیں آتی جب تک کہ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں سیکھوں گا ضرور۔ اپنے دل میں اللہ کو بساؤ، اللہ کو بساؤ، اپنے دل میں اللہ کو جگہ دو، غیر اللہ کو جگہ نہ دو اپنے دلوں کے اندر، اللہ کو جگہ دو، اللہ کو بساؤ، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب تک کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم نیک عمل نہیں کر سکتے۔ بے نمازی جب ذلیل ہو کر مرے گا، رسوا ہو کر مرے گا اور قبر کے اندر تک جائے گا، قبر کے اندر جو مردہ پڑا وہی جانتا ہے کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ بے نمازی کو قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے اندر تا قیامت تک جلتا ہی رہے گا۔ تو اسی لیے نماز کی ہرگز لاپرواہی نہ کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں، نماز کو ٹائم پر ادا کریں اور نماز نہ چھوڑیں۔ مسجد ہمارے کانوں کے اندر اذان کی آواز تک جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی کہ ہم مسجد تک آ کر نماز ادا کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہی نشانی ہے کہ پھر جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر ہمیں پریشانیاں مسلط کر دی جاتی ہیں، ہمیں پریشانیاں گھیر لیتی ہے ہر طرح سے۔ اور بتایا کہ نماز میں 99 بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، اور آج ہر آدمی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ آج کا ٹائم ایسا ہے کہ جو کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچا جس کے اندر دوائی نہ ہو، ہر گھر کے اندر دوائی ہے۔ لیکن یقیناً مانیے کہ اگر ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کئی بیماریوں سے چھٹکارا پا لیں گے، کئی بیماریوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ تو اسی لیے دعا استغفار کریں،
جو اب تک کے کوتاہی ہوئی تھی اسے اللہ سے معافی مانگے. اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے, اپنے توبہ کرے, اپنی بیوی بچے کی توبہ کرے, ان کو نماز کی تلقین کرے, خود بھی نماز پڑھے, اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرے, اور برے کاموں سے بچتا رہے, نیک اعمال کی طرف چلتا رہے. کیونکہ بے نمازی جو ہے اس کی عمر کے اندر جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک ختم کر دی جاتی ہے. اور پیاس تو اس قدر لگے گی بے نمازی کو موت کے وقت کہ اگر پورا سمندر پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھنے والی ہے. یہ 5 ٹائم کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے ہمیں؟ حد ہے 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ. کیا ہم اللہ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اب کیا کتنے نام سے کیا دیتے ہیں کہ دکان بند کرنی پڑے گی, دکان میں کوئی چور گھس جائے گا. اگر کسی انسان کو بیت الخلا کی اگر حاجت ہو گئی, پیٹ میں اس کا درد ہو گیا, تو کیا وہ تب بھی دکان نہیں چھوڑے گا؟ اس سے پتا ہے کہ اگر میں اس وقت دکان نہیں چھوڑوں گا, اگر میں بیت الخلا میں نہیں جاؤں گا تو بیماریاں مجھے گھیر لیں گی. اور حالانکہ جس وقت اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس کو برداشت بھی نہیں ہوتا, ایک دم بھاگتا ہے وہ, اور وہاں 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگا جاتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے. کیا ہم 15 منٹ فجر میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکال سکتے؟ جس نے ہمیں زندگی دی, جس نے ہمیں وقت دیا, سب سے بڑی قیمتی وقت دیا, پھر اس کے بعد ہمیں سانسیں دی, اللہ نے زندگی دی. اگر ہم اللہ کا شکر سجدے کے اندر ہی پڑھ کر لینا قیامت تک کے, تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرہ برابر شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اسی لیے سبھی حضرات سے میری درخواست ہے کہ اپنے اوپر ترس کھائیں کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے, ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. اس دنیا کے اندر جو آ گیا وہ جائے گا ضرور. جب کوئی سی مخلوق ہو, انسان ہو, جنات ہو, درندے ہیں, پرندے ہیں, کچھ بھی ہے, جو اس دھرتی پہ جس نے قدم رکھ لیا, جو اس دنیا کے اندر آ گیا, وہ مرنے کے لیے ہی آیا ہے. مرے گا ایک دن وہ. اس دنیا کے اندر کوئی نہیں رہا. جب ہمارے بڑے نہیں رہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ تو اسی لیے عقل مند شخص آدمی وہ نہیں ہے جو ایک دکان سے دوسری دکان تیار کر لے, دوسری دکان سے تیسری دکان کی تیاری میں لگ جائے, ایک مکان سے دوسرا مکان کی تیاری میں لگ جائے, دوسرے مکان سے تیسرے مکان کی تیاری میں لگ جائے. عقل مند شخص آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اور مرنے کی تیاری کیا ہے؟ نماز, روزہ, قرآن کی تلاوت, ذکر, خیرات, صدقہ, زکوٰۃ, اگر مالدار ہے تو حج. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نماز صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, قرآن کی محبت اللہ تعالی عطا فرما دے ہمیں. کیونکہ جب تک ان چیزوں سے محبت نہیں ہوگی تو یہ کام کرتے مزہ نہیں آئے گا. ان چیزوں کے لیے محبت اختیار کرنی پڑے گی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.